کہ جامعات کے اساتذہ کی، جامعات کے وائس چانسلرز کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. اور یہ عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے کہ کسی بھی بیوروکریٹ کو حوالے کر دیا جائے اور وہ تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے. جو کام آج سندھ حکومت نے جس کام کو کرنے کے لیے کابینہ سے اپروول لی ہے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. اساتذہ کلاسوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اپنے جائز مطالبات کے لیے کھڑے ہیں، طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی پر فرق نہیں پڑ رہا تو سندھ حکومت ہے. اور یہ وہی سندھ حکومت ہے کہ جس کی تعلیم کے ساتھ دلچسپی کی صورتحال یہ ہے کہ آج پورا تعلیمی نظام مفلوج ہے. 73 لاکھ طلبہ اس صوبے میں، جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے طلبہ اسکولوں میں موجود نہیں ہیں، اسکول سے باہر ہیں. 73 لاکھ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. ابھی پرسوں ایک اسکول کا وزٹ کرتے ہوئے سی ایم صاحب نے کہا، وہ پیپلز پارٹی کے سی ایم صاحب کہ جس کی مسلسل 16 سال سے برسر اقتدار ہیں جو اس صوبے میں، جو بلا مبالغہ 34 سے 35 سال پچھلے 55 سال میں جن کی حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی، وہ کہتے یہ ہیں کہ 46% اسٹوڈنٹ وہ ہیں، طلبہ وہ ہیں جو پرائمری سے مڈل میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے. اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ پرائمری اسکولوں کی تعداد تو 36,000 ہے، لیکن مڈل اسکولوں کی تعداد 4,000 ہے. بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر 46% طلباء پرائمری کے بعد مڈل کلاسوں میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے، وجہ کوئی بھی ہو، ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری براہ راست پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے. اور وزیر تعلیم وہ کہتے ہیں کہ ایک نیچرل ماحول ہے جس میں سندھ کے طلباء جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور نیشنل ماحول کیا ہے کہ سندھ میں 2,980 اسکول ایسے ہیں جہاں باؤنڈری وال نہیں ہے. اور جب کسی نے سوال کیا صحافی نے تو وہ کہتے ہیں یہ نیچرل ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، باؤنڈری وال ہی نہیں ہے. اور 1,63,400 طلباء بچے پڑھ رہے ہیں ایسی جگہوں پر. یہ ہے وہ صورتحال کہ جس سے سندھ کا پورا تعلیمی نظام، جس طرح سندھ کا پورا تعلیمی نظام لے کر چلایا جا رہا ہے. جہالت سب کے لیے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اور ایک طرف جامعات کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہے، دوسری جانب کانٹریکٹ پر اساتذہ کو بھرتی کرنے کے حوالے سے پروپوزل لایا گیا ہے. وہ کام جو وقت کا امیر جنرل مشرف نہیں کر سکا، طلباء اور اساتذہ کی بے مثال جدوجہد کے نتیجے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آج سے 24 سال پہلے یہ پروپوزل لائے تھے کہ ٹینور ٹریک سسٹم ہونا چاہیے، اساتذہ کو 3 سال کے لیے بھرتی کیا جانا چاہیے. وہ صوبہ کہ جہاں 73 لاکھ بچے پہلے ہی نہ پڑھ رہے ہوں، جہاں باؤنڈری وال موجود نہ ہو، جہاں کرپشن کی صورتحال یہ ہو کہ پورے کے پورے ادارے بک جاتے ہوں، وہاں آپ اساتذہ کرام کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کریں گے. اور اس کے نتیجے کے اندر جس طرح من پسند افراد کو نوازنے کا سلسلہ ہوگا، جس طرح سفارشی کلچر پروان چڑھے گا، اور تعلیم کا وہ شعبہ کہ جس کے اندر کنسنٹریشن ہونا چاہیے ہے، جس پر ٹیچرز کی پوری توجہ ہونا چاہیے، وہ اس کے نتیجے کے اندر وہ محروم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جامعات ہی کے اندر اس وقت سب ایک بڑا مسئلہ مالیاتی بحران ہے. اور یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جس پر پوری سندھ کے اساتذہ کرام یونانیمسلی سارے اساتذہ اس پر یکسو ہیں. یہی وجہ ہے کہ سندھ کی 17 جامعات میں پچھلے 7 دن سے
کلاسوں کا بائیکاٹ ہے۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن، اس کے سربراہان اختیار گمرو صاحب، ان کی پوری ٹیم، اور اسی طرح کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی، یہ قابل مبارکباد ہیں کہ اساتذہ کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلباء بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کو فوری ختم ہونا چاہیے۔ کل ہمارے پاس ایک بڑا وفد کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کا، اس کی پوری گورننگ باڈی ہمارے پاس تشریف لائی تھی۔ ہم نے ان کے سارے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تعلیم پہ شبخون مارا جا رہا ہو اور ہم خاموش ہوں، تعلیم پہ شبخون مارا جا رہا ہو لیکن حکومت کے کانوں پہ جوں نہ رینگ رہی ہو۔ انشاءاللہ اساتذہ کرام کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور ہر لمحے میں انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم کے اس اہم موضوع پر اپنی بات بھی کرتے رہیں گے، صدائے احتجاج بھی بلند کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب تعلیم سے ہی منسلک یونیورسٹی اور بورڈز کے مسائل ہیں، جس پر پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے انٹر بورڈ کے باہر دھرنا دیا۔ بڑی تعداد میں طلباء اس میں شریک ہوئے، والدین اس میں شریک ہوئے، اور عجیب طرفہ تماشا ہے کہ کس طرح کراچی کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کس طرح ان کی تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس وہ ساری رپورٹیں موجود ہیں کہ گزشتہ سال 2024 میں جب رزلٹ آیا فرسٹ ایئر کا، اور رزلٹ کے اندر جب جانچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس رزلٹ میں تو بڑے پیمانے پر بچوں کے ساتھ ان کے نتائج، ان کے جو رزلٹ آئے ہیں، جو نتائج دیے گئے ہیں، اس نتائج میں ان کو فیل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد برعکس اندرون سندھ کے جو بورڈ ہیں وہاں 80 سے ابو پرسنٹیج آئی ہے طلباء کی۔ جب اس پہ شور مچا، جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی، اس کے نتیجے میں ایک کمیٹی فارم کی گئی این ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سروش لودھی صاحب پر مشتمل، 4 رکنی وہ کمیٹی، اس نے اپنی پوری رپورٹ پیش کی۔ وہ رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی ہے، اور صرف وہ کہتے ہیں نا ڈگڈگی دے کر بہلا دیا گیا۔ طلباء کو پری میڈیکل میں 12% اور پری انجینئرنگ میں انہی طلباء کو 15% نمبر دے دیے گئے، کسی کو فکس نہیں کیا گیا، جبکہ کمیٹی کی واضح رپورٹ موجود ہے۔